السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے میں درس قرآن اعتکاف پروفیسر قاری محمد یوسف۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ماہ مبارک کا ہر دن ہر رات ببرکت ہے، مغفرتوں والی ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے آخری 10 دن وہ پہلے 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے انسان پہلے 20 دنوں کی بنسبت زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہے، اپنی مغفرت کرا سکتا ہے، اور ایک بہت بڑے اجر و ثواب کو حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک عبادت وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف ایک مستحب عمل ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر سال رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے، اور ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا یا نہیں کر سکے تو پھر آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور اس زندگی کا حیات مبارکہ کا آخری سال تھا، اور آپ نے اپنے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف ایک بہت عظیم عمل ہے، اس لیے ہمیں اس عمل کے، اس عبادت کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس عبادت کو سر انجام دے کر اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے اپنی دنیاوی مصروفیات کو، دنیاوی کاموں کو، تعلقات کو ختم کر کے مسجد میں بیٹھ جانے کا نام ہے۔ اور یہ مسجد میں کیوں بیٹھنا ہے؟ تاکہ ہم دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ عبادات کر کے، دعائیں کر کے، نمازوں کی ادائیگی کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا سکیں۔ اور اس حوالے سے سب سے پہلی بات، ایک معتکف کو، اعتکاف کرنے والوں کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ نیت کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیں، جب انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس نیت کے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو یقیناً اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ عبادات میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ اور اگر انسان کی نیت یہ نہ ہو بلکہ نیت نمود و نمائش ہو، ریاکاری ہو، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، تو پھر وہ اس طرح بہتر انداز سے عبادات نہیں کرے گا، اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے نیت کا سب سے پہلے نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ اعتکاف کریں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اعتکاف جو ہے مسجد میں ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تو مسجد میں، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر، گھر میں، کسی ادارے میں یہ اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، وہ مصنوع اعتکاف نہیں ہے۔
مسجد میں اعتکاف کریں گے اگر مسجد میں باپردہ کا ماحول ہے، اور مسجد بھی وہ جو جامع مسجد ہو جہاں جمعہ ہوتا ہو، اس لیے کہ اگر ایسی مسجد میں جہاں جمعہ ہی نہیں ہوتا تو پھر معتکف کو کیا کرنا ہوگا، اس کے اعتکاف توڑ کر دوسری مسجد میں جانا پڑے گا۔ تو یہ بار بار اعتکاف توڑ کر دوسری مسجد میں جانا، یہ بھی ایک اعتکاف کا جو عظیم عمل ہے اس کے منافی بات ہے، اس لیے جامع مسجد میں اعتکاف۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک انفرادی عبادت ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم دنیا سے، دنیا والوں سے تھوڑا سا علیحدگی اختیار کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی ہمیں نہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے کوئی ایسی رہنمائی نہیں ملتی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ اجتماعی اعتکاف بھی ہے۔ عام طور پر اجتماعی اعتکاف کے اعلان ہوتے ہیں، تو یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے۔ اس لیے چوتھی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعتکاف جو ہے، یہ جو انفرادی عبادت ہے، اس کا جو مقصد ہے اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم عمل کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی معتکف ہو، اعتکاف کرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ چند باتوں کا خیال رکھے کہ کسی سے غیر ضروری بات نہ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ اعتکاف بیٹھ گئے، اب آپ فون کا جو استعمال کر لیں، فضول استعمال کر لیں، باتیں کر لیں، تو یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ ہاں ضروری بات کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت صفیہ ام المؤمنین ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے تو آپ سے ضروری بات کر کے واپس چلی جاتی۔ تو ضروری بات ہو سکتی ہے، لیکن غیر ضروری باتیں، وہ اس طرح کے کام کے انسان کہ وہ باہر جا رہا ہے، تو یہ کام اس طرح کے اعتکاف کے منافی ہیں۔ اس لیے جب آپ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پوری توجہ آپ کی یہی ہو کہ میں نے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور خاص کر یہ اعتکاف کی یعنی آخری جو 10 دن ہیں اس میں ایک لیلۃ القدر ہے اور اس کا حصول حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، لیلۃ القدر کو ہمیں مل جائے، تو اس سے بڑھ کر انسان کی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، جو مقصد ہے اعتکاف کا، تو اس سے بڑھ کر بھی انسان کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عظیم اور مسنون عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس کے مقاصد ہیں وہ بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔